حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ طوفان لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو طوفان آیا تھا وہ جناب موسیٰ کے طوفان سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جناب موسیٰ کا طوفان تو دریائے نیل سے اٹھا تھا۔ طوفان کے اسباب موجود تھے، دریا تھا اور پانی تھا، لیکن جو طوفان ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا وہ احد کے میدان میں تھا، جہاں نہ کوئی دریا تھا اور نہ پانی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ثابت نے ایک مشرک کو قتل کر دیا۔ اس مشرک کی بیوی نے منت مانی کہ میں ثابت کو قتل کر کے اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ جب جنگ احد ہوئی تو ثابت جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس عورت کو اس کے غلام نے جا کر مبارکباد دی۔ اس عورت نے اپنے اس غلام کو اس مبارکبادی کے عوض آزاد کر دیا اور اپنی ایک کنیز سے اس کی شادی بھی کر دی۔ پھر ابو سفیان کے پاس آ کر اسے اپنی منت کے متعلق بتایا۔ ابو سفیان نے کفار مکہ میں سے 200 نوجوان اس عورت کے ایک غلام کے ساتھ ثابت کا سر لانے کے لیے بھیجے۔ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے ثابت کا لاشا ایک ٹیلے پر دیکھا۔ یہ سر کاٹنے کی خاطر آگے بڑھے۔ آندھی کا ایک ایسا تند جھونکا آیا جس سے وہ لاشا ٹیلے سے لڑک کر نشیب کی طرف چلا گیا۔ یہ لوگ بھی آگے بڑھے۔ اتنے میں اس قدر موسلا دھار بارش ہوئی کہ وہ نہ آگے بڑھ سکے اور نہ پیچھے ہٹ سکے۔ کثرت بارش سے طوفان اٹھا جس میں 200 کے 200 بہہ گئے۔ کسی کو پتہ تک نہ چل سکا کہ وہ 200 آدمی گئے کہاں ہیں۔ نہ کسی کی لاش ملی اور نہ کوئی کپڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ ان کی دعا سے اللہ نے قبطیوں پر ٹڈی دل کو مسلط کیا تھا، لیکن ٹڈی دل نے ان لوگوں کے صرف کھیتوں کو ہضم کیا تھا اور انہیں کچھ نہ کہا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ نے جو ٹڈی دل بھیجی تھی اس نے 200 آدمی کھا لیے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ یہودی ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ جہاں کہیں موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مکہ تشریف لے گئے۔ 200 یہودی آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگراں جناب ابو طالب علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اس لیے ان لوگوں کی جرأت بڑھی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر آپ کسی ضرورت سے اپنے ساتھیوں سے علیحدہ چلے گئے۔ 200 یہودی بھی آپ کے تعاقب میں چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو تنہا پایا تو تمام نے تلواریں بھی سونت لیں اور کمانوں کے چلوں میں تیر بھی چڑھا دیے۔ آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرنے لگے۔ رسول اللہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ ذات احدیت نے آپ کے قدموں سے ٹڈی دل نمودار کیے اور ٹڈیوں نے ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب اپنی حفاظت میں مصروف ہو گئے اور رسول اللہ ان کے درمیان سے نکل کر واپس آ گئے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، مولا وہ 200 یہودی آپ کے تعاقب میں گئے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اس وقت تو تم انہیں دیکھتے رہے اور اب مجھے باسلامت دیکھ کر تمہیں یہودیوں کی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔
اللہ نے ان پر ٹڈی دل مسلط کر دیے ہیں اور وہ اپنے تحفظ میں مصروف ہیں۔ تمام لوگ چل کر دیکھنے آئے۔ جب آ کر دیکھا تو ان میں سے اکثر کے جسم سے تو ٹڈیوں نے گوشت نوچ ڈالا تھا اور وہ مر چکے تھے، اور کچھ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ صحابہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ قبطیوں کے لیے خون کا عذاب تھا۔ ذات احدیت نے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی دوچار کیا، اور وہ یوں کہ ایک مرتبہ چند منافقین نے بیٹھ کر رسول اللہ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، جانے محمد اس قدر کیوں باتیں بتاتا ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھ لے بس وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، جتنے لوگ اس محفل میں موجود تھے وہ سب اپنے خون میں مبتلا عذاب ہوں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے مذاق میں اور اضافہ کر دیا، قبطیوں میں سے تو کوئی بھی عذاب خون سے مرا نہیں تھا، لیکن ان منافقین میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ دوسرے دن سب کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ 40 دن تک ان کی یہی حالت رہی، پھر اپنے دائمی مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ قبطیوں کی دولت اور مال و زر کی تباہی تھی۔ ذات احدیت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہترین معجزے سے نوازا تھا، اور وہ یوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، قبلہ اگرچہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، لیکن میں نے آپ کی انسانیت کی تعریف سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے، میں آپ سے ایک سفارش کرانے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے ہر دکھ سہ کر پالا ہے۔ اب آج کل میں غریب ہوں اور یہ دولت مند ہے، یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا، بتا کیا خیال ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرے پاس اتنا ہی ہو جس سے میرا اور میرے بچوں کا پیٹ بامشکل بھر سکتا ہو تو میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے باپ نے کہا، محمد یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کے چند کمرے غلے سے اور کئی تھیلیاں درہم و دینار سے پر رکھی ہیں۔ رسول اللہ نے جوان سے پوچھا، تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ جوان، ایسا کر، 1 ماہ کا خرچ تیرے باپ کو میں دے دیتا ہوں، آئندہ کا تو کر دیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ نے اسے 100 درہم دے دیے۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ شخص پھر اپنے بیٹے کو رسول اللہ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ جو آپ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ دینے سے انکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ جوان، اللہ نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے اور باپ سے بخل کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو اب کچھ بھی نہیں ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ وہ واپس آ گیا۔ جب گھر آ گیا تو دروازے پر لوگوں کا اجتماع دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟
لوگوں نے بتایا بات کیا ہے؟ تو نے غلہ وغیرہ کے ذخیرے کے انبار لگا رکھے تھے، ان میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، جلدی سے باہر نکال ورنہ تمام شہر بیمار پڑ جائے گا۔ وہ حیران ہو کر انبار کے کمروں پر آیا، وہاں اتنی بدبو تھی کہ رکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اجرت پر وہ سب کچھ باہر پھینکوایا۔ جہاں درہم و دینار کی تھیلیاں رکھی تھیں وہاں سے دھواں اٹھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا تو تمام سونا اور چاندی کنکر بن چکے تھے، اس نے وہ بھی باہر پھینک دیے۔ خلاصہ یہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے گھر میں اتنا بھی نہ بچا کہ وہ شام کا کھانا کھا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا حق جس طرح دنیا میں غریب کر دیتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی انسان خالی ہاتھ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔